لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے موضوع دیا گیا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے ہاں اولاد موجود ہے ان کے ہاں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے ہاں اولاد موجود ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیندار، نیک اور صالح بنائے۔ تو اولاد کا نیک اور صالح ہونا یہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے والدین خوش رہتے ہیں اور ان کی معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے والدین اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، اور اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیچ کا مرحلہ قبر اور برزخ، وہاں پر بھی ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ اولاد کی طرف سے ان کے لیے دعائیں، استغفار، ان کی روح کو راحت ملتی رہے گی۔ لیکن اگر اولاد اللہ نے عطا کی اور اولاد نیک اور صالح نہیں ہے تو پھر دنیا میں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے، اولاد دیندار نہ ہو، تو پھر یقین جانیے کہ دنیا کے اندر پھر یہ اولاد عذاب بن جاتی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور رسول ہیں۔ ان کا بیٹا نافرمان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے،
یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا، اللہ رب العالمین نے ناراض ہو کر فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا سوال نہیں کرنا، وگرنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو لوگ نادان ہیں۔ اس قدر جناب نوح علیہ السلام کو پریشانی اٹھانی پڑی کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ سخت لہجے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہ خطاب فرمایا کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نصیحت ہے کہ دوبارہ ایسا سوال بیٹے کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، بیٹا تھا، جگر کا ٹکڑا تھا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ اگر دوبارہ کوئی پکارا، سوال کیا تو ان میں آپ ہو جائیں گے جو لوگ نادان ہیں۔ کہاں نبوت کا منصب، کہاں رسالت کا منصب، اور کہاں وہ لوگ جو نادان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، بیٹا اللہ تعالیٰ کا باغی بنا، اپنے نبی کی بات، اپنے والد کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فریضہ ہے، اور اولاد جو اللہ نے دی ہے ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے کہ میں نے امانت دی، اس امانت کے حوالے سے تم لوگوں نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، ہم نے مٹھائی تقسیم کر لی، اس کا اچھا نام رکھا، اس کا عقیقہ کر لیا، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ نہیں محترم بھائی، اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو ہم جانتے ہیں اس کی جان اللہ کے ہاں گروی ہوتی ہے جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ صحیح حدیث ہے، اور ہم جانتے ہیں عقیقہ کیا ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو ہم نے سنت کو ادا کر دیا، لیکن جو فرائض ہیں ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ فرائض کیا ہیں اولاد کے حوالے سے؟ اولاد کی تربیت، اس کو نماز پڑھوانا، نماز کے حوالے سے اس پر کیا ہے تھوڑی بہت سختی کرنا، اور نماز کی تلقین کرنا تاکہ اولاد نمازی بن جائے۔ نماز تو فرض ہے، ہم نماز پہ توجہ نہیں دیتے، ہم نے عقیقہ کر لیا، وہ تو سنت ہے، تاکید ہے اس کی، کرنا چاہیے، ہم نے کر دیا، لیکن ہم جو فرائض ہیں وہ اولاد سے ادا نہیں کرواتے، اور ہم اس پر خاموش ہوتے ہیں کہ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام اولاد کے حوالے سے ان کی محنت، ان کی مصروفیت قرآن نے بیان کی ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت، اللہ نے چند انبیاء کے نام ذکر کر کے ہمارے سامنے واضح کیا کہ انبیاء کرام اولاد کی تربیت میں مصروف رہا کرتے تھے، ان کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات کی آیت ہے۔ اولاد ملنے سے پہلے ان کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اولاد آنے سے پہلے ہی یہ فکر اور سوچ ہو کہ اولاد ہماری نیک ہو، اولاد دیندار ہو۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، یا یہ فرمایا کہ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیٹا طلب کر رہے ہیں کہ میرا وہ کیا بنے؟ ولی بنے، آل یعقوب کا وارث بنے۔ کس لحاظ سے وارث بنے؟ مال کا نہیں بلکہ علم کا اور دین کا وارث بنے۔ رب اس کو کیا بنا دے؟ پسندیدہ بنا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے
ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، اللہ کی آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنانے والے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم منصب کہ پوری کائنات کا آپ امام بننے والے ہیں۔ دیکھیں اولاد کی فکر ہوئی، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اتنا بڑا منصب، خاموش نہیں رہے، آگے بولے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی، کیا میری اولاد بھی اس منصب پر فائد ہوگی؟ میری اولاد کو یہ مقام ملے گا؟ کتنی اولاد کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی کیا بنائے؟ دنیا کا پیشوا بنائے۔ تو انبیاء کرام کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس پر قائم رہیے۔ یہ آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ کی کتاب میں یاد کرو۔ وہ سچے رسول تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کے بارے میں ان کو فکر ہوتی تھی۔ تو اولاد کے حوالے سے تربیت، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، تو انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں اور کوشش بھی کی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس لے گئے، وہاں پر رکھا، اللہ سے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ وہاں جب بیٹے کو لے گئے تو اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں، اللہ کا گھر پڑوس میں ہو تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ تو اولاد کو یہ راستہ دکھانا چاہیے، مسجدوں کا، مدرسوں کا۔ ہم ان کو دور کریں گے تو ہماری اولاد تو بگڑ جائے گی، پھر ہم شکلیں کریں گے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، اولاد ہمیں بڑا ستاتی ہے، تو یہ قصور ہمارا ہوگا۔ تو اولاد کے حوالے سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ والد کی دعا اور والدہ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، کچھ دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں، اور ماں تو کیا ہے، اس کے قدموں کے اندر جنت ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج ہم دن میں کتنی مرتبہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ میں اپنے من میں جھانکوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کم از کم دن میں ایک مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے ہمیں بچے دیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اولاد دی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت، مکمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچہ دیا ہے، بچے دیے ہیں، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اور ہم اگر ان کی صحیح تربیت نہ کریں، بچوں کو چھوڑ دیں اس معاشرے کے رحم و کرم پر، تو اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اولاد کو دین کے حوالے سے ٹائم دینا چاہیے۔ دعا کا میں کر رہا تھا عرض، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے ہم دعا نہیں بد دعا کرتے ہیں، اولاد کو بد دعا کرتے ہیں، والدہ بھی والد بھی بد دعائیں ہماری زبان پر چڑھی ہوتی ہیں، غصہ آ جائے تو اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کا حال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بد دعا کے بجائے دعا دینی چاہیے۔ مشہور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بچے کا والد تھا، اپنے بچے کی شکایت کی،
بڑا نافرمان ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس حل کے لیے آیا ہوں. کہا پہلے یہ بتاؤ آپ نے بچے کو بد دعا دی ہے؟ کہا میں نے دی ہے. کہا پھر جاؤ، آپ نے خود بچے کو بگاڑا ہے، آپ نے خود بچے کو اس لائن پر لگایا ہے، آپ کا نافرمان بنا ہے. یہ بد دعا کا اثر ہے. بد دعا دے کر اب میرے پاس آئے، اس کا حل بتاؤ. اس کا حل تو کوئی بھی نہیں، آپ کی بد دعا لگ گئی ہے. اب یہ پریشانی بھگتو، اب یہ اولاد کا بگڑنا آپ کے سر کا درد بن چکا ہے، اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو ہم اولاد کو بد دعا نہ دیں، اولاد کو دعائیں دیں. اہل عرب کے ہاں بات لمبی ہو جائے گی، اچھا ماحول ہے، غصے کے اندر بچوں کو اچھی دعائیں دیتے ہیں. اللہ آپ کو حرم کا امام بنا دے، اللہ اکبر، اللہ آپ کو حافظ بنا دے. ایسی پیاری دعائیں غصے میں دیتے ہیں، کیونکہ جو الفاظ نکلتے ہیں کبھی ایسی گھڑی ہوتی ہے قبولیت والی دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھے الفاظ نکالیں گے بچہ وہی بنے گا، برے الفاظ نکالیں گے بچہ تو وہی بنے گا. تو بچوں کو ہمیں دعائیں دینی چاہیے. دن میں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ٹائم نکال کر اچھے اچھے الفاظ میں اپنی اولاد کو دعائیں دیں، تاکہ ہماری اولاد دیندار بنے، صالح بنے، ان کی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری زندگی بھی اچھی ہو. دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے اولاد ہمارا صدقہ جاریہ بنے. اور دوسرا، اولاد کو دین کے حوالے سے ٹائم دینا چاہیے. ماہر تعلیمات کے لوگ کہتے ہیں جو والدین اپنے اولاد کو دین کے حوالے سے ٹائم نہیں دیتے ان کی اولاد یتیم ہے، ان کی اولاد حقیقی طور پر یتیم ہے. ایک تو ہوتا ہے بچے کا والد نہیں ہے بچہ یتیم ہے، ایک ہے بچے کا والد موجود ہے لیکن دین کے لیے اس کو ٹائم نہیں دے رہا، تو یہ حقیقی بچہ یتیم ہے. کہ والد تو موجود ہے، والد تو موجود ہے لیکن اولاد کو دین کے لیے ٹائم نہیں دے رہا، دین کے لیے ٹائم نہیں دے رہا، تو ایسے والد کے موجود ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسے والد کا یہاں موجود ہونے کا کیا فائدہ جو اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا؟ تو اگر ہم اپنے بچوں کو دین کے اعتبار سے ٹائم نہیں دے رہے تو ہمارے بچے سمجھے یتیم ہیں. ہم ان پر سر پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے. ہم نے ان کو وضو سکھانا ہے، غسل سکھانا ہے، نماز سکھلانی ہے، دعائیں سکھلانی ہے، اور اولاد کی تربیت کرنی اخلاق کے حوالے سے. ہم نے بچوں کو خود یتیم بنایا ہوا ہے. ہاں دنیا کے اعتبار سے ہم بچوں کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھی کتابیں، اچھی پڑھائی، ہر طرح سے ہم بچوں کو خوش رکھتے ہیں. بچوں کی اگر فرمائش ہو گھمانے کے اعتبار سے بچوں کو لے جاتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے کیا ہے ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے الا ماشاءاللہ. کچھ لوگ، کچھ ہمارے بھائی ہوں گے جو ان کو وقت دیتے ہوں گے، ورنہ اکثریت کیا ہے دین کے اعتبار سے بچوں کو ہم نے یتیم کیا ہوا ہے. پھر نتیجہ یہ بچے ہم سے اغوا ہو رہے ہیں. ایک تو وہ اغوا جو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ نہیں، وہ بچے جو ہمارے گھروں میں ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم سے اغوا ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، لیکن اغوا ہو رہے ہیں. کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. ایسی ایسی ان کی غیر اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، ایسی ایسی ان کو چیزیں مل رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ہم سے اغوا ہو رہے ہیں. بچے ہمارے، ہم نے ان کو محنت سے پالا پوسا، لیکن وہ ہم سے یہود و نصارہ چھین کر لے کے جا رہے ہیں. ان کے نہج پر چل رہے ہیں، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. ایک آدمی جانور کے بچے کی تربیت کرتا ہے، بندر کی تربیت کرتا ہے، اس کے اشاروں پر ناچتا ہے. کیا اس کو ملتا ہے؟ 1-2 کلو اس کو آٹا ملتا ہے. 1-2 کلو آٹا کے لیے کیا اتنی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو سب کچھ سکھاتا ہے، سسرال کیسے جانا ہے، کیسے ناچنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے تربیت نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو وقت دیں. پہلی دعا ہے، دعا بھی کرنی چاہیے.
ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کا ٹائم نکل جاتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں بچے کی پڑھائی کا، تربیت کا، جبکہ آپ نے سنا انبیاء کرام کا، سلف صالحین کا کیا تھا؟ ابھی حمل نہیں ٹھہرا، ابھی امید نہیں ہوئی، اس سے پہلے دعائیں، اس سے پہلے پروگرام۔ قرآن نے کیا کہا؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے رحم میں ہے اللہ میں نظر مانتی ہوں یہ محرر ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس کے لیے وقف ہوگا۔ یہ کس نے دعا کی ہے؟ مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، وہ دعا کر رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی عمران کی زوجہ محترمہ جن کا نام حمنہ بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم، تفاسیر میں آتا ہے ان کی یہ دعا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، وہ رحم میں ہے، پہلے دعا ہو رہی ہے۔ ہم تو بہت لیٹ کر دیتے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا 6-7 سال کا، 10 سال کا ہو گیا، پھر پتہ کرتے ہیں پڑھائی کہاں اچھی ہے، کون سا مدرسہ، کون سا اسکول۔ وہ تو اتنا پہلے سوچتے تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ اولاد کے آنے سے پہلے ہی دعائیں اور کوشش ہوا کرتی تھی۔ تو اولاد کو ٹائم بھی دیں، ساتھ ساتھ حلال کا لقمہ، یہ بڑی اہم بات ہے تربیت کے حوالے سے۔ اگر اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائیں گے اس پر اثر ہوگا، وہ دین پر چلیں گے۔ اگر ہم حلال نہیں کھلاتے تو جتنی بھی کوشش کر لیں بچے دیندار نہیں بن سکتے، ان پر وہ دین غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں، حرام کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ تو حلال لقمے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری کوشش ہے گھروں کے اندر کہ والدین خود بھی نیک بنے، جیسے چاہتے ہیں اولاد بنے، والدین بھی ایسے بنے۔ اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو اولاد ایسے بن جائے، بہت مشکل ہے۔ غالباً جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جو والدین خود ایسے نہیں ہیں لیکن اولاد کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے اور وہ چکنا پتھر ہو، چٹیل پتھر ہو، وہاں بارش گرتی رہے لیکن وہاں رکتی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں رکتا، پھسل جاتا ہے۔ تو یہ ان والدین کی مثال دے کر بتاتے ہیں جو خود دیندار نہیں ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، لیکن چاہتے ہیں ہماری اولاد سچ بولے، ایماندار بنے، دیندار بنے۔ تو کہا کہ جس طرح بارش کا پانی اس پتھر پر نہیں ٹھہرتا، پھسل جاتا ہے، اسی طرح ایسے والدین کی تربیت، ان کی اچھے باتیں بھی بچوں کے کام سے نکل جاتی ہیں، نہیں ٹھہرتی۔ تو اولاد کو بھی دیندار بننا ہوگا۔ مشہور عالم دین ہے غلام مصطفیٰ سبائی، انہوں نے کتاب میں واقعہ ذکر کیا ہے ایک بچے کے حوالے سے جو جوان ہو چکا تھا، اس نے چوری کی، جج نے چوری کی سزا سنائی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری کی سزا ہے، شرعی لحاظ سے قاضی نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ بلند آواز سے کہتا ہے میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو، میری والدہ کی زبان کاٹو۔ پوچھا کیا کیوں؟ کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں نے پڑوس سے ایک انڈا چوری کیا تھا، میں نے پڑوسوں کا انڈا چوری کیا، گھر میں لے آیا، میں نے والدہ کو بتایا تو والدہ خوش ہوئی، والدہ نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ تم نے برا کیا، تم نے ظلم کیا، چوری کی ہے۔ کہا کہ والدہ خوش ہوئی، حوصلہ افزائی کی، تو یہ والدہ کی وجہ سے میں چور بنا، پہلے اس کی زبان کاٹنی چاہیے۔ اگر والدہ خوش نہ ہوتی، تعریف نہ کرتی اور میری اصلاح کرتی، تربیت کرتی کہ یہ انڈا حرام کا ہے، یہ انڈا لائے ہو، یہ حلال کا نہیں، ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ آج یہی ماں باپ کا اللہ معاف کرے رویہ ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، ربڑ لے آتے ہیں، کہاں سے لائے ہو؟ وہاں مجھے مل گیا، میں لے کر آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ آگے چل کر پینسل لے آتا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ میرے بچہ قریب بیٹھا تھا، اس کے پرس کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کے بیگ پر پڑا تو میں لے آیا ہوں۔ پھر آگے چل کر کتاب لے آتا ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟
فلاں بچے کے بیگ سے نکالا میں نے، چلتے چلتے پھر یہ بچے ہمارے پیسے چوری کرتے، ہمارا سامان چوری کرتے ہیں، پھر ہمیں ہوش آتا ہے۔ جب ہم نے ان کو وہاں روکنا تھا نہیں روکا، بچوں کو وہی ہم نے منع کرنا تھا کہ نہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے، میں کل آپ کے ساتھ جاؤں گا یا جاؤں گی، ٹیچر کو بتاؤں گی آپ کیوں لے کر آتے ہو، یہ کس کا سامان لے کر آتے ہو۔ والدین اس پر خاموش ہوتے ہیں اور بچوں کو کیا ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو بچے ان کام میں آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں فلاں گالی دے آپ نے 2 دینی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، مغلوب نہیں ہونا، ایک تھپڑ مارے آپ نے 2 بار نہیں۔ ہم تو یہ تربیت کرتے ہیں، نہیں، ہم نے ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے کہ آپ نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا جس سے ہماری عزت بھی جائے، ہمارا خاندان بدنام ہو جائے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ تربیت کرتے تھے، بڑے بڑے جو لوگ بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ بچوں کو بٹھا کر اچھی کہانیاں اچھے واقعات سنایا کرتے تھے، لیکن آج افسوس ہے کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، اللہ معاف کرے، یوں اگر میں کہوں تو آپ کو برا نہ لگے کہ ہمارے بچوں کے والدین ان کے موبائل ہیں، اللہ معاف کرے، موبائل ان کے والدین بن چکے ہیں۔ وہ موبائل کی بات مانتے ہیں، وہاں سے جو سنتے ہیں وہی الفاظ بولتے ہیں، وہی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ہم نے بچوں کو کیا ہے موبائل کے حوالے کر دیا، موبائل کا دور ہے، نہ بچوں کے پاس ٹائم ہے نہ والدین کے پاس ٹائم ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اولاد ہمارے پاس امانت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر بھائی ذمہ دار ہے، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین اولاد کے سرپرست ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کیا تربیت کی، کیا ان کو اخلاق سکھایا، کیا ان کو دین سکھایا، یہ پوچھا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، آپ تربیت کرتے تھے اپنے نواسوں کی، اپنے بچوں کی۔ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے بچپن میں، لیکن آپ کی جو بچیاں تھیں صاحبزادیاں، ان کی تربیت آپ نے کی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے بچے ان کی آپ تربیت کیا کرتے تھے۔ کسی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابن عباس کو چچا کا بیٹا اسے کیا کہا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، سفر بھی ہو رہا ہے، ٹائم پاس بھی ہو رہا ہے، اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے، بچے کی تربیت ہو رہی ہے، عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ کی معرفت بتائی جا رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں، بچے بولنا شروع کر دیں، اللہ کا نام ان کو سکھائیں، قرآن کے چھوٹے چھوٹے سورتیں، دعائیں ان کو یاد کروائیں۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے تربیت یہ کی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ساتھ کھانا کھا رہا تھا، عمرو بن ابی سلمہ، مسلم کی روایت ہے، پورے برتن میں ہاتھ گھما رہا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا پیار سے اور کہا کہ بیٹا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا اللہ کا نام لے کر پھر کھاؤ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بچوں کا کہنا چاہیے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھانی چاہیے، اور وہ دعائیں ہم پڑھائیں جو ثابت ہیں۔ ہمارے یہاں معاف کیجیے گا مشہور ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں پڑھا، صحابہ نے تو نہیں پڑھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ نئی بات سن رہے ہیں، بالکل آپ نئی بات آپ کو لگ رہی ہے، کسی بھی حدیث میں کسی بھی قرآن میں یہ نہیں آیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ میں تو خود برکت ہے، اللہ کا نام خود بابرکت ہے، تو برکت اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑی بات یہ ہے، یہ ہمارے ہاں چلتا ہے پاکستان ہندوستان میں، جو اہل عرب ہے وہاں تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہم سے اچھی عربی جانتے ہیں، ان کی زبان عربی ہے، وہ نہیں پڑھتے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو جتنا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے، یہ دعوت فکر ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ برحال ایک بات نکل گئی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر موڑ پر جہاں موقع ملا تربیت کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار سے سمجھایا، کہا کہ بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ہمارے بچے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ٹوکتے، جبکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔
آپ نے منع فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو پیا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ یہ کون بچوں کو بتائے گا؟ ہم بتائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے، کیونکہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں کسی کا ہاتھ آپ کے سامنے آئے، آپ کے حصے کی بوٹی وہ اٹھا لے۔ اگرچہ آپ بچوں کو ٹھیک ہے شفقت کرتے ہیں، لیکن بچوں کو تربیت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو والد ہوں، میری بوٹی کھا جائے، میرے سامنے سے کھا جائے، میں تو اس کی ماں ہوں، میری تو جان قربان ہے، لیکن بچوں کو تربیت دینی ہے۔ کسی اور کے سامنے ایسا نہ کریں، کسی کے اور کے سامنے سے نہ کھائیں، اس کی بوٹی نہ اٹھائیں۔ تو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں تاکہ ہماری اولاد صحیح منہج پر چلے، ان کی تربیت صحیح ہو، اور اگر ہم چلے جائیں ہمارے بعد ان کو اتنی صلاحیت ہو ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ بیٹے سے بڑھ کر کوئی مفلس نہیں ہوتا والدین کا۔ کتنا بھی بڑا آپ عالم لے آئیں، کتنا بھی بڑا آپ متقی لے آئیں جنازہ پڑھانے کے لیے، لیکن آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بیٹے ہیں، اس سے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو دل کی گہرائی سے اپنی دعا کریں کہ اللہ قبول کرے گا، وہ شاید بھی اور کر سکے۔ اتنا قابل نہیں بنایا جنازہ پڑھا سکے تو کم از کم دعا تو کر سکے، قبر پہ کھڑے ہو کے ایسے الفاظ میں دعا تو کر سکے جو دعا اللہ سن کر اس پر رحم کرے۔ والدین کو اللہ معاف کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم بھی یاد کریں، اولاد کو بھی یاد کرائیں۔ ہم بھی پڑھیں گے اپنے والدین کے لیے، اولاد ہمارے حق میں پڑھے گی، تو یہ دعائیں یاد کرائیں۔ ہم سب نے جانا ہے دنیا سے، تو اولاد کو اچھی اچھی باتیں بتا کر جائیں، اچھے راستے پر چلائیں، اچھی تربیت کر کے جائیں۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان سب کی یہ محنتیں ہیں کہ دیکھیں ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا۔ خود بھی نیک ہے، بیٹا بھی نیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ خود نبی تھے، بیٹا نبی تھا، پوتا نبی تھا، پڑ پوتا نبی تھا۔ صحابہ کرام، والدین صحابہ ہیں، اولاد بھی صحابہ ہیں، ان کی اولاد بھی کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ محدثین میں سے ایک ایک گھرانے میں 7 محدثین ہوتے تھے، خود محدثین، ان کی بہن بھی کیا ہے؟ محدثہ، حافظہ، عالمہ۔ تو یہ کیا ہے؟ جب ہمیں دین کا شوق ہوگا اور ہمیں فکر ہوگی اولاد کے حوالے سے، تو ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہوگا۔ ہمیں چاہیے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کریں، بچے آئیں تو سلام کریں، بچے آئیں تو دروازہ بجا کر آئیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح آنا چاہیے، اسلامی کیا آداب دین کیا سکھاتا ہے، تو بات برحال لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی درخواست کروں گا اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، جو زندگی باقی ہے اس میں ضرور ہم اولاد کو پیار شفقت دے کر اپنے قریب کریں، ان کی تربیت کریں، اچھی باتیں بتائیں۔ اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا کریں روزانہ، اگر نہیں تو کم از کم ایسے کسی استاد کا جو دیندار ہو، تقوی شعار ہو، اس کے حوالے کریں، وہ ان کی تربیت کریں تاکہ ہمارا حق ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔